اب ہم انتہائی ادب کے ساتھ ہم سب کے مخدوم، ہم سب کے، میں آپ کو ایک بات 1 منٹ کے اندر بتلا دوں۔ حضرت مولانا قاری سید صدیق احمد صاحب باندی نور اللہ مرقدہ کی محنتوں کا یہ ثمرہ ہے آج علاقے میں جو کچھ نظر آ رہا ہے۔ یہ انہوں نے بے غرض ہو کر کے ایک ایک کے گھروں پہ جا کر کے تھوڑیوں پہ ہاتھ دے کر کے، او اللہ کے بندوں، ایک بچہ اپنا، ایک بچہ دین کی تعلیم کے لیے بھیج دیجئے، ایک بچہ ہمیں دے دیجئے۔ ایسے کر کے حضرت نے اس علاقے میں محنت کی ہے، اور پورے بستی کے اندر ایک فکر ہوتی تھی، جب کوئی جاتا تھا ملاقات کرنے، علاقے میں مکاتب قائم کرو، مکاتب کا جھال پھیلا دو، مدارس قائم کرو، علاقے میں کام کرو۔ علاقے میں اس قدر فکر تھی۔ ایک مرتبہ بیماری کے زمانے میں حاجی جمیل صاحب کے ہاں چمڑا منڈی میں تھے، وہاں بیماری کے زمانے میں ڈاکٹروں نے منع کیا ہوا تھا بات کرنے کو، گفتگو کرنے کو منع کیا ہوا تھا۔ لوگ پہنچے، حضرت کے آنسو آگے، ارے بھائی تم لوگ علاقے میں کام کرو، علاقے میں مکاتب کا جال پھیلاؤ۔ آج انہی کے جانشین ہمارے درمیان موجود ہیں، ہم سب کے مخدوم حضرت مولانا قاری سید حبیب احمد صاحب باندوی دامت برکاتہم۔ ہم حضرت والا سے التماس کرتے ہیں کہ اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سبھی کو مستفید فرمائیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة أصدقوا إذا حدثتم وأوفوا إذا عاهدتم ودوا إذا تملتم وغضوا أبصاركم وكفوا أيديكم وألسنتكم أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. بزرگوں دوستو، آپ حضرات دور دراز سے آئے ہوئے تمام مہمان اکرام، مہمان اعظام جو دینی حمیت اور شوق و جذبہ رکھتے ہیں اور مدرسوں سے، مدارس سے ان کا والہانہ تعلق ہے اور ہونا بھی چاہیے. یہ مدارس، یہ دینی آماجگاہ ہیں، یہ اسلام کے قلعے ہیں. ایمان اسلام یہاں پلتا بڑھتا ہے. ہم مومن کا فریضہ ہے اور ایمانی مقتضی ہے. ان مدارس ان سب کو، ہم سب کو والہانہ تعلق ہونا چاہیے، اور چونکہ ان کی آبادی سے ہماری آبادی ہے اور ان کے عزم ہلال سے ہمارے زندگیوں میں عزم ہلال آئے گا. اس لیے ہر مومن مسلمان کا فریضہ ہے ان دینی درسگاہوں سے اپنا ایمانی تعلق اور روحانی تعلق
چونکہ روح پرور ہوتے ہیں، جب روحانی تعلق رکھا جائے گا تو روح میں اور علم معرفت میں اضافہ ہوگا۔ ایمانی فریضہ ہے، قابل مبارکباد ہے وہ حضرات جنہوں نے اس ادارے کا انعقاد کیا، کیسے کیسے جافشانیوں کے ساتھ ماسٹر اسحاق صاحب علی الرحمہ، جن کی زندگی عقل نے بغور دیکھا، والد صاحب علی الرحمہ کے ساتھ بہت پہلے سے بہت دیرینہ وقت سے آنا جانا ہے۔ ہر علاقے الگ الگ نوعیت رکھتے ہیں۔ اس پورے خطے میں اس دینی مرکز کا قیام جو آپ دیکھ رہے ہیں، کتنی جافشانیوں کے ساتھ اس کا قیام ہوا، اور دین کی محنت میں جتنی جد و جہد جہاں ہوتی ہے اتنی ہی ترقی ایمانی ہوتی ہے، اتنی ہی درجات کی ترقی ہوتی ہے۔ آج ہم ایسی جگہوں پہ تلاش کرتے ہیں، پڑھنے پڑھانے والے، دین کی خدمت کرنے والے، جہاں آسانیوں سے کام آگے بڑھ جائے، وہ کچھ زیادہ بہتر نہیں ہے بنسبت ان علاقوں کے، ان بنجر بستیوں کے، ایسی جگہوں کے جہاں دین کی زیادہ ضرورت ہے۔ یقیناً وہاں محنت و مجاہدے اور جافشانیاں، قربانیاں زیادہ آئیں گی، اور زیادہ اس کی ضرورت ہوتی ہے، وہی کامیاب ہوتے ہیں، وہی محنتیں کامیاب ہوتی ہیں۔ وہی محنتوں کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، جو جتنی محنت کر کے دنیا سے جائے گا، دین کے واسطے، آخرت کے واسطے جو جتنی فکریں کرے گا، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے اس انداز کو، محنتوں کو دیکھنے والے ہیں۔ اللہ کا وعدہ ہے فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، تمہاری محنتوں کو سراہا جائے گا دنیا میں بھی اگر خلوص کے ساتھ محنت ہوئی ہے تو وہ تمہیں تک محدود نہیں رہے گی، بلکہ قابل تقلید ہوگی۔ لوگ اس کی نشانوں پر، اسی اندازوں پر اپنی زندگیاں گزاریں گے، اپنی محنتوں کو سامنے رکھیں گے۔ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ فرماتے ہیں یہ کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے، ہمارا نظام ہے، ہمارے یہاں سب لکھا جوکھا ہے۔ آج آدمی کو اللہ کی توفیق سے کہیں کوئی کام کرنا، محنت کرنا، پڑھنے پڑھانی توفیق ہو جائے، اس میں آسانیاں دیکھتا ہے۔ سب سے بڑی بات، شیطان اس عمل کو، اس قوی عمل کو، اس کی قوت کو اس طریقے سے مطمئن کر دیتا ہے کہ دنیا کا فائدہ بھی ساتھ ساتھ میں وہ دیکھنے لگتا ہے، اور بہت دن تک محنت کرنے کے بعد کوئی دنیا کا فائدہ، سراہنا، قدر منزلت، زبانوں پہ تعریف، اس طرح کوئی چیز سامنے نہیں آتی تو مطمئن ہو جاتا ہے، اکتا جاتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ بھائی کوئی نتیجہ نہیں برآمد ہوتا، اتنے دن چلے۔ حالانکہ یہ دینی تاریخ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کتنی دن قوم میں محنت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کتنی جافشانیاں، کتنی محنت، کتنی مجاہدے ہوئے۔ یہ تو دین کی فطرت ہے، دین پہ محنت کرنے والے ان سب کو اس تاریخ کو سامنے رکھ کر کے اور بعض میں باہمت ہو کر کے کام کرتے رہنا چاہیے۔ اکتانے کی بات نہیں ہے، یہ دین اسلام کی فطرت ہے، دین کی فطرت ہے۔ بدا الاسلام غریباً وسیعود کما بدا، یہ فرما دیا گیا، کہہ دیا گیا۔ کیسے حالات میں جہاں کوئی نتیجے دین کے، محنتوں کے سامنے نہ آئے، تب بھی لگے رہنے والوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دے رہے ہیں۔ بدا الاسلام غریباً، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اسلام بیگانگت میں، اجنبیت میں ظاہر ہوا، اور آج جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں اسی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَا، ان قریب وہی حالت پھر آ جائے گی کہ دنیا کے مفاد کو، اپنی دنیاوی ضرورتوں کو سامنے رکھ کر دین کی محنتوں کو پس پش ڈال دیا جائے گا، دنیا کے مفاد کو آگے رکھا جائے گا۔ اور مبارکباد ہیں وہ لوگ تو ایسے نازک وقت میں دین کو اپنائیں، دین کی محنتوں کو اپنا قیمتی سرمایہ پیش کریں، دین کی محنتوں کو اپنے زندگی
کا مقصود اصلی بنائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو بھائیو ایسی جگہوں کی تلاش رکھنا چاہیے۔ یہ زندگی اور اللہ کی دی ہوئی تمام نعمتیں یہ ختم ہو جانے والی ہیں۔ اس ادارے کی جو خصوصیت جو آپ نے فرمائی وہ باتیں ذہن میں آئی، کس طریقے سے کام ہوا۔ آدمی اس قصوں کو دہرا کر کے اپنے اندر عزم حوصلہ پیدا کرے، آدمی کرنا چاہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد نصرت ساتھ ہوتی ہے۔ جب آدمی کچھ کر جاتا ہے تو وہ اس کے لیے ہمیشہ لیے ذخیرہ بنتا ہے۔ آج ہم سرسری محنت، سطحی محنت کو اپنا کر کے بس اپنے لیے کافی سمجھتے ہیں۔ ہمیں زندگی میں وہ کام جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ کی حیثیت رکھیں، دنیا میں بھی ہماری زندگی میں وہ اس کے فائدے یا اس کے نتیجے ہم کو دکھیں۔ ہمارے جانے کے بعد ایسی محنت، اس درجے کی کوششیں جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ ہر ایک کو اس کی فکر کرنا، اس کی تلاش کرنا ہر ایک کا یہ ایمانی فریضہ ہے۔ دنیا میں آپ تاریخ دیکھ لیجئے کام کرنے والوں کی، کہ دنیا ان کو مجنون دیوانہ اور اس طریقے سے گویا کہ ایک مدہوش ہے، اس کو ہوش نہیں ہے اپنے دنیاوی زندگی کا، لیکن دیوانہ بن کر کے ایک جنونی کیفیت کے ساتھ انہوں نے دین سے جو کام کیا وہی کامیاب ہوئے۔ ماسٹر اسحاق صاحب کی زندگی اگرچہ وہ کچھ اوصاف میں منفرد تھے، لیکن واقعی من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ۔ ان کی محنتوں کو سراہنا آج اس جلسے میں یا یہاں کے کسی بھی نتیجے کے وقت میں ضروری ہے۔ وہ ایک دھنی آدمی تھے، عزم استقلال ان کا پیکر تھا، جو احکل نے بھی دیکھا، وہ دھن کے ساتھ لگے رہے۔ ان کا ایم ایک مقصد تھا اور ان کی زندگی میں ایک اپنا ٹارگٹ انہوں نے بنایا تھا۔ ایسا نہیں ہے وہ سعیکم مشکورہ، اتنی بڑی دینی دستگاہ اور عصری تعلیم جو آج کی دنیا کی ضرورت بھی ہے، اس کا یہ دونوں مرکز اور اتنی بچیوں کی تعلیم جب شروع ہوئی تو جس انداز سے وہ گفتگو کرتے تھے اور جس انداز کی ان کی طلب تھی، میں بھی بہت آتا رہا اس وقت میں، بہت دنوں کی بات ہے، تو ان کی دھن مجھے بھی عجوبہ لگتا تھا۔ ہر خطے کی الگ الگ صفتیں ہوتی ہیں، اس خطے میں اتنا بڑا کام واقعی مثالی کام ہے۔ اب وہی بات ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں میں بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، بندہ میرے ساتھ جیسا گمان رکھے گا، جتنی کام کی امید لگائے گا اور جتنی کاموں کی اپنی پلاننگ بنائے گا، اللہ کی نصرت اس کے ساتھ ہوگی۔ اس میں ہم مزمحل پیچھے نہ ہوں۔ جتنے خطے مشکل ہیں، جن خطوں میں دین کا پہنچانا ضروری ہے، بظاہر کوئی اسباب نہیں ہے، بظاہر کوئی حالات نہیں ہے، بہت ٹف اور مشکل ہے، ان جگہوں کو اپنائیں۔ ہمارے جماعت کے کام کرنے والے ساتھی، ان سے میں درخواست کرتا ہوں، آوازیں تو لگتی ہیں بنجل بستیوں کی اور ضرورت کی جگہوں کی، یہ سب آوازیں لگاتے ہیں، لیکن انسانی فطرت کیسی کمزور ہو جاتی ہے کہ ہم پہلے پوچھنے لگتے ہیں کہ وہاں کیا نظام ہے، وہاں بیت الخلاء ہے کہ نہیں، وہاں قیام کا کیا انتظام ہے، اور وہاں تو اس طریقے سے ہٹ جاتے ہیں کہ نہیں وہ جماعت ایسی نہیں ہے، افراد ایسی نہیں ہے، وہ ذرا ان کے لیے ایسی چاہیے۔ بہت دور دراز دیکھنے کے بعد ایسی بستیاں محروم و متروکی ہی ہو جاتی ہیں، صرف زبانی سے نعرے رکھتے ہیں کہ بھائی بنجل بستیوں کی فکر کرو، اس میں ہم کوتاہ ہوتے ہیں۔ حالانکہ یہ محنت جو ہمارے سامنے لائی اور ان بستیوں کی خبر جو ہمارے سامنے آئی، وہ ہمارے لیے ایک حجت ہے اور ہمارے لیے بہترین ذریعہ ہے۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ میں یہی بتایا گیا، اپنی انتھک کوشش کر کے تو ہم دیکھیں، سرسری اور سطحی محنت، ایسی پلاننگ، ایسا نظام، یہ وہ گھما کے آ جانا، وقت کو ضائع کرنا، سب سے قیمتی چیز اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی وہ قیمتی وقت ہے۔ اس وقت کو اپنے زندگی کے گوشے کو اتنا سے تقسیم کریں کہ اس وقت میں یہ کام کرنا ہے،
تمام اکابرین کی زندگی میں جو ہم نے دیکھا ان سے کام ہوا تو انہوں نے اپنی زندگی کے حصے بنائے تھے، اور یہ معلوم تھا کہ جو ہم نے نیت کی ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی نصرت ہوگی اور وہ ہم کو کل کے مرنا ہے۔ ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے پلاننگ تھی اور ایک وعدہ تھا، کچھ آثار دکھ رہے تھے۔ آج چونکہ ہمارے اندر عزم و حوصلے کی کمی ہے، وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ میں ہم پورے نہیں اترتے، لہذا ظاہری شکل میں تو کام ہوتا ہے، پتہ نہیں ہم منزل تک پہنچیں گے نہیں پہنچیں گے۔ تمام اکابرین زندگی ان کے کام کو دہرائیں، ایسا معلوم ہوگا جیسے کوئی پلاننگ تھی اور جیسے کچھ وعدہ تھا کہ آپ اتنا کر لیں گے۔ یہ کیا تھا؟ یہ وعدہ، یہ عہد، یہ پیمان، یہ عزم و ارادہ فیما بینہ و بین العبد، اب بندے کے درمیان اللہ کے درمیان ہوتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمہارے گمان کے ساتھ ہوں، تم کل کو دیکھو، تو ہمت کل کو دیکھو، تم قدم بڑھا کے تو دیکھو، تمہارے ساتھ نصرتیں ہوں گی ان تنصروا اللہ ینصرکم۔ یہ باتیں ماسٹر اسحاق صاحب کی زندگی کا مطالعہ زندگی سامنے لا کے یہ باتیں عرض کی۔ اس خطے میں کام آسان کام نہیں تھا، لیکن آج یہ کام ہوا، ہمیشہ کے لیے ان کے لیے صدقہ جاریہ بن گیا۔ اور ایسا نہیں ہے، کام کو ہو جانا ہی مقبولیت ہے۔ والد صاحب علیہ الرحمت فرماتے تھے کام میں تو اختلافات، پریشانیاں، یہ وہ سب آتے ہیں، لیکن مرد مجاہد ان چیزوں کو پرواہ نہیں کرتا۔ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، کام کرنے والوں کے لیے صفت بیان کی گئی، کوئی سی ملامت کرنے والوں کے لیے ملامت نہیں ہے۔ اپنے عزم و حوصلے کو بلند کر کے اپنے مقصد تک پہنچنا یہ دھنی کا کام ہوتا ہے۔ دنیا میں تو ہماری دھن نظر آتی ہے، لیکن دین کے معاملے میں ہمیں موقع بھی ملتا ہے تو ہم تھوڑی سی محنت کر کے ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جو کام لیا یہی تو مقبولیت ہے۔ اللہ کام لیتے رہے یہی مقبولیت ہے۔ کام کرنے والوں پر جو فکرے اور جملے کسے جاتے ہیں یہ تو ان کی یہ ترقی کا زینہ ہے۔ ہر ایک شخص کو اپنے سامنے والے کو اپنے سے بہتر سمجھنا چاہیے، اپنے عمل سے دوسرے کے عمل کرنے والے کو بہتر سمجھنا چاہیے۔ جب ہوگا تبھی اس کا عمل مقبول ہوگا، اور جہاں اس نے اپنے عمل کو مقبول سمجھا، اپنے عمل کو بہتر سمجھا، کسی بھی شعبے خطے میں کام کرنے والے ان کو یہیں سے دھوکہ لگتا ہے، یہیں سے وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ ہمارا طریقہ کار بہتر، دین کی خدمت کا انداز ہمارا بہتر، ہمارا مشن بہتر، ہمارا طریقہ بہتر، ہماری محنت بہتر، ہماری سوچ فکر بہتر۔ جہاں یہ چیز لگ جائے، یہ شیطانی وسوسہ جہاں یہ آ جائے تو پھر نہ صرف یہ کہ کام آگے نہیں بڑھتا بلکہ وہ کام کرنے والا محروم ہو جاتا ہے، بلکہ یہ فکر رکھنے والے، ذہن رکھنے والے کہ ہم کچھ کر رہے ہیں، ہمارا طریقہ بہتر ہے۔ میں کسی شعبے پر نگاہ رکھ کے نہیں کہتا، لیکن جہاں بھی آپ دیکھیں گے آج دنیا میں یہی آواز ہے، میں اب میرا طریقہ بہتر، اپنے طریقوں کو سراہا جانا اور اپنے طریقوں کو بہتر سمجھنا، دین کی خدمت کے اپنے طریقوں کو بہتر سمجھنا، دوسرے والے دین کی خدمت کرنے والوں کو کمتر سمجھنا۔ دنیا میں یہی وبا ہے، اور وبا سے یہ بیماری ہے۔ اس بیماری سے آدمی نہ صرف یہ کہ اس کی محنتیں قبول نہیں ہوتی بلکہ محروم ہو جاتا ہے۔ گویا کہ بہتر سمجھنے والا وہ اللہ کی دین کی خدمت کی جو توفیق اللہ نے دی ہے، کسی درجے اللہ نے اس کو شامل کیا ہے، وہ بہتر سمجھ کر کے یہ سوچو سمجھو تو وہ اللہ پر احسان جتلانے والا ہے کہ میں اتنا بہتر کام کر رہا ہوں، میری وجہ سے آپ کے دین کی فروغ و ترقی ہے، میرے وجہ سے، میری محنتوں کی وجہ سے، میری ذہانت کی وجہ سے، میری جافشانی کی وجہ سے یہ کام وجود میں آیا، یہ مدرسہ وجود میں آیا، یہ محنت وجود میں آئی، یہ علاقے میں محنت وجود میں آئی۔ یہ بڑی وبا ہے، یہ وبا ہے اس مہلک امراض کی جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انسان کو تباہ کرنے والی، اعمال کو غارت کرنے والی دو چیزیں ہیں، حب مال حب جاہ۔ یہ دو چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ دنیا میں بڑے قیمتی عمل کو مردود کر دیتی ہیں۔ دنیا کا کوئی بھی عمل اللہ کے واسطے ہوتا ہے، اللہ کے لیے آدمی کرتا ہے، اس کا تھوڑا سا فائدہ دنیا میں اگر اس نے لینا چاہا، زبان میں چرچے ہو جائیں، مجھ کو سراہا جائے، مجھ کو حضرت کہا جائے، مجھ کو مولانا صاحب کہا جائے،
میری وجہ سے مدرسوں میں فروغ ہے، میری وجہ سے علاقے میں کام ہوا، اور یہ لت اتنی بری ہے کہ یہ خوراک اتنی بری ہے کہ یہ جب لت لگ جاتی ہے تو آدمی تعارف میں ان جملوں کے، ان فکروں کی ضرورت محسوس کرتا ہے، منتظر ہوتا ہے کہ مجھے ان طریقے سے سراہا جائے، مجھے اس طریقے سے پکارا جائے۔ یہ سب سے بڑی بیماری لت ہوتی ہے جو اعمال کو غلط کر دیتی ہے، زندگیوں کو پامال کر دیتی ہے، اور تمام اعمال مطعون اور ملعون ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ اس سے بچائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، ہر ایک کو موقع ملتا ہے کہ اپنے لیے دین کی محنت کا کوئی انداز پیش کر کے صدقہ جاریہ اپنے لیے بنا لے۔ آج ہم اس کی تو فکر نہیں کرتے، ہم سمجھتے ہیں ہماری روزہ نماز، ہمارے دین کی کام کی تھوڑی محنت، یہ ایسے خطوں کی فکر کریں جہاں واقعی آج بھی وہ ایسے ابتر حالات ہیں کہ کسی کونے سے دیکھنے میں نہیں آتا کہ مسلم گھرانے کی بستی ہیں یا مسلم گھر ہیں یا مسلم افراد ہیں۔ آپ خوب تلاش کر کے مل جائیں گے، آپ تلاش کریں گے مل جائیں گے۔ وہاں جا کے بھوکے پیاسے رہ کر کے، وہاں جا کے جب آپ محنت کریں گے، ایسا نہیں ہے کہ بہت دن تک مجاہدہ کرنا پڑے، بہت دن تک آزمائش ہو، اللہ کا وہ وعدہ پورا ہوگا، ان تنصروا اللہ ینصرکم۔ آج جتنے دین کے کام کرنے والوں میں جو تاریخ ہیں، علی صدیق صاحب کی جو باتیں آتی ہیں، ہر خطے میں کام کیا، تو ایسا تھوڑا تھا کہ کسی دوسری طرح کی طاقت تھی، عزم کر دیا، ان کا ارادہ عزم تھا۔ آدمی جب عزم کرتا ہے تو اللہ کی مدد سامنے لگ جاتی ہے۔ یہ عزم نیت اتنی قیمتی چیز ہے کہ فرمایا گیا نیت المومن خیر من عمل۔ نیت تو ہم کر کے دیکھیں، ہم اس میں مطمئن، ہم نے نیت ہی نہیں کی کہ ہم سے کام ہو، ہم نے اپنے آپ کو آگے نہیں بڑھایا۔ اتنا سراہا جاتا ہے کہ مومن کی نیت عمل سے بہتر ہے۔ نیت کر لے گا، اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں سے ثواب ملنا شروع ہو جائے گا۔ عمل تو بات کی چیز ہے، عمل کر پائے نہ کر پائے۔ تو اس خطے کو دیکھ کر کے وہ پرانی تاریخ یاد آتی ہے، واقعی اللہ نے ان سے کام لیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان کی تمام خدمات کو قبول فرمائے، ان کے قبر کو نور سے منور فرمائے۔ اس جافشانی کے ساتھ انہوں نے کام کیا، ان سے سبق لینا ہے۔ ایسا کوئی کام تھوڑا موڑا ہم سے بھی ہو جائے، کسی بستی کے اندر کسی مدرسے سے ہمارا تعلق جڑ جائے، اس کی فکر اس انداز کی جڑ جائے کہ ہم جب دنیا سے جائیں تو ہمارے لیے اس کی محنتیں ہونے والی، اس کی تعلیم، اس کے ذریعے فروغ دین کا ہونے والا ہمارے حق میں بھی قبول ہوتا رہے، ہمارے حق میں بھی صدقہ جاریہ بنتا رہے۔ میں نے آپ کے سامنے ماسٹر اسحاق صاحب کی بات سن کر یہ باتیں عرض کر لی۔ آج کے ہمارے اجلاس میں جامعہ عربیہ ہتھوڑا سے متعلق عمائد ملت اور تکلم، صاحب تکلم اور صاحب خطاب سب ہی موجود ہیں، اور اس کا تعلق جامعہ عربیہ ہتھوڑا سے یوں بھی سمجھیے کہ والد صاحب کا کیا مشورہ ماسٹر اسحاق صاحب مانتے تھے میں نے دیکھا، ورنہ وہ اپنے بعض صفات میں منفرد تھے، دھنی تو تھے، لیکن ہر ایک ان کی کوششیں مقبول عند اللہ تھی، ہر ایک کی مجال نہیں تھی ان کے ٹوکا ٹاکی کر دے، اس لیے کام سامنے تھا، جافشانی ان کے سامنے تھی، بہرحال اس کا اثر ہوتا ہے۔ لیکن والد صاحب سے جا کر بھی بہت مشورہ کرتے تھے، والد صاحب کا بھی والہانہ تعلق تھا، ان کی نگاہ پورے خطے پر تھی، آنا جانا تھا، پورا باعلاج بنا جس طریقے سے ہوا، پھر اور محنت کر کے اس میں اصلی تعلیم کے ساتھ ساتھ یہ دینی تعلیم کا نظم ہوا، آج جس کے نتیجے آپ کے سامنے ہیں۔ تو جامعہ عربیہ ہتھوڑا کی اہم شاخ ہے، اس کے باعلاج میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کا صدر اور سرپرست جامعہ عربیہ ہتھوڑا کا ہی فرد رہے گا۔ چنانچہ والد صاحب علیہ رحمہ رہے، اس کے بعد بھی احقل کا کچھ چلتن پھرت ہوتی رہی، 2-4 سال سے حالات آئے، اور ان حالات پہ آپ دعا بھی فرمائیں، جس کی وجہ سے کچھ اس میں ہلال آیا۔ ابھی بھی یہی بات ہے، پوری طرح توجہ ہے، ہاں، اور بس روحانی توجہ ہے، یوں تو بڑی کوتاہی ہے بھائی۔ اس حالات کو کھل کے کچھ ایسے حالات تھے کہ زیادہ ہم اس میں پوچھ بھی نہیں سکتے، زیادہ سامنے نہیں آ سکتے، ہر ایک کے لیے نازک حالات تھے۔ بہرحال دعائیں ہوتی رہیں، کرتے رہے، ہر ایک کے ساتھ خصوصی حالات ہوتے ہیں۔ اور میں پوری اس گھاٹمپور کی بستی سے میں التجا عرض کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ پوری طرح اس کو اپنی زندگی کا مطمئن نظر بنائیں اور پوری طرح توجہ اس میں کریں۔
یہ صرف کہہ لینا کہ کام نہیں ہو رہا یہ کافی نہیں ہے. ہر ایک کی ذمہ داری ہے. کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. جو یہ پریشانیاں آتی ہیں ہماری آزمائش بھی ہے کہ ہم انتھک کوشش کر کے ان پریشانیوں کو کوئی حل بن سکتے ہیں کہ نہیں. اتنے جنب غفیر کی تعداد یہاں سے فارغ ہوئی اور ماشاءاللہ غیر مسلم بھائی بھی یہاں سے مستفید ہوئے. اور پہلے تو بہت بڑی تعداد ہوتی تھی. بہرحال اس خطے کے اندر آ جانا, اسلامی تہذیب و تعلیم کو دیکھ لینا اور اس میں شامل ہو جانا ایک بڑے درجے کی چیز ہے. بڑے درجے کی چیز ہے. اس سے مستفید ہوتے رہے. یہاں کے پڑھے ہوئے بڑے گریجویٹ بڑے ڈگری ہولڈر جو نکلے ہیں تو آج تک ان کی زبانوں پہ جامعہ اسلامیہ کا تذکرہ ہے اور اس کی خدمتوں کو سراہنا ہے. اس میں کچھ نہ کچھ اثر ہے انسانیت کا. بڑی تعداد میں رہے اور مسلمان بھی ماشاءاللہ 700-600 بچیاں یہ کم درجے کی محنت نہیں ہے. اللہ تبارک تعالیٰ اس میں اور استحکام اور ہر اعتبار سے اس کو تمام خطرات سے بچائے. یہ جو باتیں ہیں یہ حالات ہیں, ورنہ زمین بالکل باقاعدہ اصول ضابط کے ساتھ اور اس طریقے سے مدرسہ کالج بنا تھا. اب بعد میں کچھ حالات ایسے بدلتے ہیں کہ نظام پٹا بہتر نہیں ہے یا ایسا کمزور ہے یا اس کو خارج کیا جانا, یہ سب بات کا ہوا. ایسا نہیں کہ سب زمین کمزور زمین پہ بنایا تھا اور ایسا ہوا تھا, ایسا نہیں. یہ حالات ہیں لیکن بہرحال یہ حالات ہمارے لیے آتے ہیں, ہماری آزمائش ہوتی ہے اور توجہ ہو, دعائیں ہوں اور اس طرح سے ہم اپنے آپ کو ہر اعتبار سے دام دلم قدم پیش رکھیں تو یہاں کی خدمات سراہنے کے قابل ہے. خدمات کم نہیں ہیں اور بھی یہ حالات تو آتے ہیں انشاءاللہ اور بھی اس میں توجہ کی جائے گی. آپ حضرات کی توجہ اس میں لڑکوں کو بھیجنے کی ہو اور اس کے حالات کے جائزہ لینے کے ہو, آنے جانے کے ہو. افراد آتے ہیں, انحطاط کا دور ہے. ہر دور پہلے کے مقابلے میں کم ہوتا ہے انحطاط. اس لیے میں نے آپ کے سامنے کہا بدا الاسلام غریباً وسیعود کما بدا فطوبى للغرباء. غرباء آج اور توجہ کے قابل ہے. انشاءاللہ دعاؤں سے محنتوں سے پوری طرح سے یہ باغ سجے گا اور پوری طرح سے میرے اسلامی تعلیم عصری تعلیم کا یہ پرچم بنے گا. آپ حضرات کی توجہ فرمائیں. میں نے آپ کے سامنے حدیث تلاوت کی اور ایک آیت بھی بات ادھر آ گئی ہے. یہاں کے متعلق خبر دینے کی یہ باتیں تھیں. اب آپ کے سامنے حضرات علماء تشریف لائیں گے اور اچھی باتیں دین کی مفید باتیں آپ کو سنائیں گے. آپ بغور سنیں. اللہ تبارک تعالیٰ کہنے سننے دادا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے بڑے ماسٹر صاحب ان کے مصاحبین والد صاحب ان کے مصاحبین اس بستی کے پورے معاونین محبین جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے. وما توفیق الا باللہ. السلام علیکم. جزاک اللہ کی چشم باز کر دی, مرابا جان جہاں ہم راز کر دی.